إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الآية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صدر ذی وقار، سرمایہ افتخار، امیر محترم، معزز علماء کرام، داعیان اعظام، دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، عفت مآب خواتین اسلام، جیسا کہ آپ نے عنوان سے یہ پتہ لگا لیا کہ آج کا عنوان اولاد کی تربیت سے ہے، اور خاص طور سے اولاد کی تربیت میں ماں کا کیا رول ہے، اور ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں اس کے نادر نمونے کیا ہیں۔ اس سلسلے میں نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 7 پڑھی ہے، 7 نمبر کی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلم مردوں کے ساتھ مسلم ماؤں کو بھی خطاب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو یعنی اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اور اس آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں ہے، بلکہ نارکم ھذی یوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جہنم۔ انسان جو دنیا میں آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کے 70 حصے میں کا ایک حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ پر 69 ڈگری گریڈ آگے ہے۔ اس آگ سے اللہ نے ڈرایا ہے کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت نہیں کی، چاہے ہمارے اعمال جتنے بھی اچھے نظر آ رہے ہوں، لیکن بغیر اولاد کی تربیت کے جنت میں داخلہ مشکل ہے اور جہنم سے نجات بھی مشکل ہے۔ اسی لیے حضرت امام مسلم نے کتاب الامارہ میں بھی حدیث نقل کی، اور صحیح بخاری میں بھی مختلف ابواب میں معقل بن یسار کی حدیث ہے۔ آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اور فرما رہے لو علمت لو ان لی الحیات ما حدثت، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری زندگی کے ایام باقی ہیں، زندگی کی بہاریں باقی ہیں، یعنی اور بھی میری زندگی کے آثار ہیں کہ میں اور لمبی زندگی پاؤں گا، تو میں یہ حدیث ابھی بیان نہیں کرتا بلکہ بعد میں بیان کرتا۔ وہ کون سی حدیث؟ کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم نے اور آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی اور ماؤں نے اولاد کی تربیت میں اہم رول ادا نہیں کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جس کو بھی اللہ نے ذمہ دار بنایا، جیسے مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، حاکم قوم کا ذمہ دار ہے، جو حدیث عبداللہ بن عمر کی، اور عورت والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها، صحیح بخاری اور مسلم۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اولاد کی ذمہ دار ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیوں کی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس سلسلے میں صحیح ترغیب کی حدیث ہے ان اللہ سائل کل راع اما استرعى حفظ ام ضيع حتى يسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، دھوپ کی گرمی ہوگی، جہنم کی گرمی ہوگی، لوگوں کی بھیڑ کی گرمی ہوگی، واشرقت الارض بنور ربها
الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج و چاند لپیٹ کر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، جیسا کہ امام ابن حجر نے روایت کیا۔ اور اللہ تعالیٰ زمین پہ فیصلے کرے گا، اللہ کے نور سے پورا میدان محشر جگمگا اٹھے گا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ان ماؤں سے ان کے شوہروں کے گھروں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے ذمہ داری کو ادا کیا یا ضائع کر دیا۔ یہ سوال ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھیے، میرا خطاب بالخصوص ماؤں سے ہے، مردوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے، میں نے امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کو مسجد نبوی میں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے دیکھا، جس حدیث کا ترجمہ یہ ہے: جس بندے کو یا بندی کو اللہ نے کسی قوم کا ذمہ دار بنایا، محلے کا ذمہ دار بنایا، بچوں کا ذمہ دار بنایا، بچیوں کا ذمہ دار بنایا، اگر اس نے غش سے کام لیا، خیانت سے کام لیا، دھوکے سے کام لیا، فراڈ سے کام لیا، یعنی اس کی تربیت نہیں کی، اس کے دلوں میں ایمان کا درخت نہیں سجایا، اس کی اخلاقی تربیت نہیں کی، اس کو قرآن حدیث کی تعلیم نہیں دی، اس کو ڈاگ اور کیٹ کی تعلیم دی کہ طفل میں بوائے کیسے، ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی، انگریز کے کتوں کے نام منو ٹنو رکھے، یعنی اس کے ساتھ خیانت کی۔ اور شیخ نے اس وقت کہا تھا، ڈش کی بات کہی تھی کہ ڈش یا وہ جو ڈائیلاگ ہے وہ اس کو کھول دیا، گانے باجے میں مشغول کر دیا، اور آج کی دنیا میں موبائل کی آزادی دے دی، تو اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، دخول اول نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ذمہ داری کو ادا کیجیے، اور اس جہنم کی آگ سے بچانے کا بہترین ذریعہ کہ دنیا کی آگ سے بچاؤ، فتنے کی آگ سے بچاؤ، انٹرنیٹ کی آگ سے بچاؤ، موبائل کی آگ سے بچاؤ، فحاشی کی آگ سے بچاؤ، بے حیائی کی آگ سے بچاؤ، بد اخلاقی سے بچاؤ، اپنی عورتوں کو بے پردگی کی آگ سے بچاؤ۔ گھروں میں آگ کیوں لگی ہے؟ ماں بیٹے میں اختلاف کیوں ہے؟ ماں بیٹی میں اختلاف کیوں ہے؟ نافرمانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ بچیاں ماؤں پہ حکومت کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، زمین پاک ہوگی تو پیداوار بھی اچھی ہوگی، اور زمین خراب ہے تو پیداوار بھی خراب ہے۔ ولا یلد الا فاجرا ولا یلد الا فاجرا کفارا۔ نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی، اے اللہ ان ظالم قوم کو ہلاک کر دے، اگر یہ ناپاک ہے، یہ گندے لوگ ہیں، فاسق فاجر ہیں، ان کی اولاد بھی ناپاک ہوگی۔ تو مائیں پہلے نیک بنے، مائیں پہلے ایمان سیکھیں، مائیں پہلے قرآن سیکھیں، مائیں پہلے دین سیکھیں۔ اس لیے کہا تھا ابو الاسود الدؤلی کی ماں نے کہا تھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں تو پایا لیکن بعد میں ایمان لائے، جو امام النحو کہے جاتے ہیں، کہا ربیتک قبل ولادتک، تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے تمہاری تربیت کی، میں نے اپنے آپ کو سنوارا، میں نے آپ کو تیار کیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ آئے گا وہ دین کا داعی بنے گا، وہ کتاب و سنت کا محافظ بنے گا، وہ انسانیت کا خادم بنے گا۔ لہذا ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود اپنی تربیت کریں، پہلے خود دین سیکھیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تفسیر کی، علموا انفسکم اہلیکم الخیر، اپنے آپ کو بھی سکھاؤ، دین کا علم حاصل کرو، اپنے آپ کو بھی پابند کرو دین کا علم حاصل کرنے کا، اور اپنی اولاد کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تربیت کا بہترین دور شروع ہوگا تعلیم سے، اور تعلیم سے مراد دین کی تعلیم اول، اور دین کے آئینے میں دنیا کی تعلیم۔ اللہ کو پہچانو، دین کو پہچانو، نبی کو پہچانو، اور یہ وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس آئے گی، چہرے پر نور آئے گا۔ اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ اگر ان بچوں کو قرآن حدیث کی تعلیم دے دو تو انشاءاللہ یہ بہترین ڈاکٹر بھی بنے گا، بہترین انجینئر بھی بنے گا، سماج سدھارک بھی بنے گا۔ میں نے کئی جگہوں پہ بتایا ہے کہ جنہوں نے مدرسوں کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کی ہے، اللہ نے دنیا کی تعلیم میں بھی انہیں ممتاز رکھا ہے۔ اور میں ابو داؤد کے حوالے سے یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں اور بچیوں کو ایمان سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ تعلمنا الایمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا۔ صحابہ کرام جیسے جندب بن عبداللہ کہتے، کننا حذاورا، ابھی ہم نوخیز تھے، ابھی ہم بالغ نہیں ہوئے تھے، ہم نے قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا، ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ آج جو ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، ارتداد کی جو لہر لگی ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے
ہماری ماؤں نے نہ خود ایمان سیکھا، نہ انہیں ایمان سکھایا، نہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تربیت کی۔ لہذا اس بات کو یاد رکھیے کہ ماؤں کا اہم ترین کردار ہے۔ بلکہ کسی فلسفی نے کہا تھا، ہزاروں مرد جو تربیت میں کام نہیں کر سکتے، وہ قوم کی مائیں وہ انقلاب لا سکتی ہے۔ بلکہ عربی کا مقولہ ہے، وراء کل رجل عظیم امرأہ، ہر با کمال انسان کے پیچھے ایک عورت کا اہم رول ہے، ماں کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے، پھوپھی کی حیثیت۔ اور اس موضوع پر کتاب فضل الہی ظہیر رحمہ اللہ حفظہ اللہ کی امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں عورتوں کا کردار، اس کتاب کا مطالعہ کیجیے۔ نمبر 1، ہماری ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ اولاد کی تربیت میں ایمان کو اہمیت دیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں۔ دنیا کی تعلیم عام ہو جائے گی، دنیا کی تعلیم آسان ہو جائے گی۔ جس طرح زید بن ثابت نے پہلے قرآن سیکھا اور قرآن کی صورت یاد کی، قرآنی روشنی اپنے سینے میں مجدن کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلم لی کتاب یہود فإنی لا منہم علی کتابتہم قال فما مرت علی 15 یوما حتی حذقتها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سیکھنے کے بعد، ایمان سیکھنے کے بعد کہا کہ یہودیوں کی زبان سیکھو۔ بعض روایت میں سریانی اور بعد میں عبرانی، دونوں زبان ہیں، عبرانی اور سریانی زبان سیکھنے کے لیے کہا کہ 15 دن آنے سے پہلے میں اس زبان کا ماہر ہو گیا، اسپیشلسٹ ہو گیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ ایمان کی برکت تھی، قرآن کی برکت تھی۔ لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث سامنے رکھیں اولاد کی تربیت میں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کی معرفت اس کے اندر ہوتی ہے اور اللہ کے پہچاننے کی خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہے، لیکن اس کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دے، یا نصرانی بنا دے، یا مجوسی بنا دے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمان بنا دے، اصلاً وہ دین اسلام پر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ والدین کا اہم کردار ہوتا ہے اس کو مرتد کرنے میں، دین سے پھیرنے میں۔ لہذا اگر شروع سے ہی دینی ماحول رہا، قرآن حدیث کے ماحول رہا، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہی ہیں، کسی طریقے سے حدیث کے دروس ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ابو بکر جابر الجزائری کی کتاب اسلامی طرز زندگی کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور بچے اور بچیوں کی تربیت کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز وہ بچہ اور بچیاں ایمانی فضا میں سانس لیں گے۔ آج بھی بڑے بڑے محدثین و دعات پیدا ہوں گے، جس طرح سے ائمہ کرام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے تربیت کی تو کتنے بڑے امام بن گئے۔ امام مالک کی ماں نے ان کی تربیت کی تو امام دار الہجرہ بن گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، امام شافعی کی تربیت کے لیے غزہ عسقلان، جو اس وقت جہاں جنگ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی مکہ تاکہ امام شافعی کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں، محدثین کے درس میں جائیں۔ امام شافعی کی ماں نے امام شافعی کی تربیت کے لیے اپنے گھر کو بیچ دیا چند دینار میں۔ امام شافعی کی ماں اپنے بیٹے کو فجر سے پہلے جگاتی تھی اور جاڑے میں گرم پانی کر کے دیتی تھی وضو کرنے کے لیے۔ مختلف ملکوں کا سفر کیا، اس میں ماں کی تربیت کا اہم رول تھا۔ اللہ اکبر، ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کی عمر میں موطا مالک یاد کر لیا۔ اللہ اکبر، یہ مالک کی ماں، امام شافعی کی ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ 20 سال سے پہلے وہ بڑے مفتی ہو گئے، ناصر الحدیث ہو گئے، وہ بہت بڑے عالم بن گئے، مجدد تک کہتے ہیں، مجدد بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جبکہ امام شافعی پیدا ہوئے تو 2 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور امام احمد بن حنبل جو 4 ائمہ میں ہیں ان کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ان کی ماں فجر سے پہلے تیار کرتی تھی علم حدیث سیکھنے کے لیے، درس حدیث میں جانے کے لیے، سنت کے علم کے لیے، اور تیار کرتی تھی یہاں تک کہ اذان ہو جاتی تو مصلیوں کے ساتھ وہ مسجد میں داخل کرتی تھی تاکہ وہ فجر کی نماز کے بعد اذکار کر کے سنت کا علم حاصل کر سکے۔ اس لیے کچھ قمریوں کو یاد ہے، کچھ بلبلوں کا حفظ، عالم میں ٹکڑے ٹکڑے ہماری داستاں کے ہیں۔ لہذا عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے سلف صالحین کی زندگی کو یاد کریں۔ یہ کہا گیا اس امت کے اوپر ایک بہت بڑا قرض تھا۔ بخاری کی شرح فتح الباری، اللہ تعالیٰ نے اس فتح الباری کی شرح
کے لیے جس کو پیدا کیا اس کا نام دنیا جانتی ہے، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے والد وفات پا چکے تھے، ماں کی تربیت کے ساتھ ان کی ماں نے، ان کی بہن نے تربیت کی، اور امام ابن حجر فرماتے ہیں وہی امی بعد امی لقد انتفعت بآدابها، اللہ اکبر، میرے دوسرے نمبر کی ماں میری بہن تھی جس نے ماں کا کردار ادا کیا، میں نے اس سے آداب سیکھے، میں نے اس سے اخلاق سیکھے، میں نے اس کی تربیت کی وجہ سے علم حدیث میں شغف پیدا کیا، اور بڑی بڑی کتابیں حدیث کے اندر اور اسماء الرجال کے اندر لکھی ہیں۔ لہذا کہنے والے نے جو کہا کہ ہزاروں مرد جو کام نہیں کر سکتے وہ عورتیں کام کر سکتی ہیں، الام مدرسۃ اذا اعددتها عددت شعبا طیب الاعراق، یعنی اگر ایک ماں نیک بن جائے تو ایک پوری نسل میں انقلاب آ سکتا ہے۔ لہذا اگر ماں اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے اور اپنی اولاد کے اوپر شفیق اور مہربان ہوتی ہے تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی خوشخبری کا پیغام دے رہی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم، خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناه على ولده في صغره وارعاه على زوج في ذات يده۔ حدیث کا واضح اور سرسری مفہوم یہ ہے کہ جن عورتوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، ان تمام عورتوں میں سب سے بہترین عورتیں، سب سے اچھی عورتیں، بیسٹ کوالٹی والی عورتیں وہ ہیں جو قریش کی عورتیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہیں، اپنے بچوں پر شفیق ہوتی ہیں، نرم گداز ہوتی ہیں، نرم دل ہوتی ہیں، وہ خود ان کو دودھ پلاتی ہیں، یہ نہیں ڈبے کا دودھ، اس لیے وہ اپنے بچوں پر مہربان ہوتی ہیں اور شوہر کے مال کی اور اس کے جائیداد کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! ان بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت اگر کرو گی، انہیں دین سکھاؤ گی، ایمان سکھاؤ گی، اخلاق سکھاؤ گی، لڑکیوں کو پردوں کی تعلیم دو گی، اپنے بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دو گی، تو یاد رکھیے یہ ایک پھلدار درخت ہے، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں زمین میں، شاخیں آسمان میں۔ آخر فروخ تابعی جن کے بارے میں یہ مشہور ہے، اور امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اس پر بحث کی ہے، بعض لوگوں نے اس کی سند پہ کلام کیا، میں نے مشائخ کے سامنے پیش کیا، کہا اللہ یہ روایت ثابت ہے۔ فروخ تابعی کے بیٹے ربیعۃ الرائے جو امام مالک کے استاذ ہیں، 27 سال غائب رہے۔ کتنے سال؟ اللہ کے دین کی تبلیغ میں نکل گئے 27 ایئرز، لیکن انہوں نے 40,000 دینار اور اشرفیاں دی تھی۔ ان کی ماں نے اپنی اولاد کی تربیت پر خرچ کیا اور اپنے اولاد کو بنانے اور سنوارنے پر خرچ کیا۔ جب گئے تو دیکھا مسجد نبوی کے اندر بڑی بھیڑ لگی ہوئی، ایک شیخ ہے، اور معلوم ہوا کہ یہ شیخ وہی ہے جو ان کے فرزند ہیں، ربیعۃ الرائے۔ اللہ اکبر! لہذا یاد رکھو ان مما يلحق المؤمن من بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه الى اخر الحديث، رواه ابن ماجہ بسند حسن۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، چند چیزوں کا ثواب ملتا ہے، ان میں سے علم کی نشر و اشاعت۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو عالم بنایا، داعی بنایا، محدث بنایا، ریفارمر بنایا، سماج سدھارک بنایا، قوم کا رہنما بنایا، بچیوں کو حضرت فاطمہ، رقیہ، زینب اور کلثوم کی تعلیم دی رضی اللہ عنہن اجمعین، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کا ثواب باقی رکھے گا۔ ایک نمبر 2، نیک اولاد۔ نیک اولاد اس وقت بنے گی جب ہم خود نیک ہو، اس کا ثواب بھی باقی رہے گا۔ اور یہ حدیث انس، ان اللہ لیرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول العبد يا رب ان لي هذه قال باستغفار ولدك لك۔ اللہ اکبر! مرنے کے بعد میت کی حیثیت کالغریق المتغوث، ڈوبے ہوئے آدمی کی ہوتی ہے، جس طرح پانی میں ڈوب رہا ہوتا ہے، انتظار کرتا ہے کوئی بچائے۔ اسی طریقے سے اس پر کئی حدیثیں موجود ہیں کہ گناہوں کے سمندر میں میت غوطہ ہوتا ہے، ینتظر دعوة من ابن امنا واخین وقریب، باپ کی دعا کا، ماں کی دعا کا، بھائیوں کی دعا کا انتظار کرتا ہے، تو اللہ مومن کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ بندہ کہتا ہے اللہ اتنا بڑا مقام ہمیں کیسے مل گیا، اتنا بڑا کام تو ہم نے کیا نہیں، یعنی ہم کو ہماری نیکی تو زیادہ نہیں تھی، پھر اللہ نے اے اللہ تو نے اتنا بڑا اونچا درجہ کیسے دیا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے بے استغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اللہ اکبر! کتنا بڑا مقام ہے! اور یہی نہیں بلکہ نیک اولاد کی دعا صدقہ جاریہ ہے۔
بلکہ امام البانی نے اس پر بحث کی کہ جمہور کا قول ہے نیک اولاد کی ہر نیکی ماں باپ کی نیکی ہے. نیک اولاد کی ہر نیکی ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد کیا ہے؟ تمہاری کمائی ہے. بالخصوص لڑکیوں کی تربیت ایسے فتنوں کے دور میں، جبکہ انٹرنیٹ سے فتنے نازل ہو رہے ہیں، موبائل سے فتنے پھیل رہے ہیں، سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، فحاشی کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ. ایسے وقت میں بچیوں کی اگر دینی تربیت کی جائے، خالص علمی اور ایمانی تربیت کی جائے، تو اس کا ثواب جو ہے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. انما اجرکی علی قدر نصبک، اے عائشہ جتنی تکلیف ہوگی عبادت کی راہ میں اتنا ثواب بھی بڑھے گا. میری ماں، کیا فضیلت ہے آپ کے لیے، کیا ثواب ہے آپ کے لیے، کیا ربانی چینل سے یہ ربانی گفٹ دیا جا رہا ہے. کیا گفٹ دیا جا رہا ہے؟ من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین. اللہ اکبر. وضم اصابعہ، آپ نے 2 انگلیوں کو اشارہ کیا. اگر جس نے 2 بچیوں کی تربیت کی، ایمان سکھایا، دین سکھایا، پردہ سکھایا، اخلاق سکھلایا، تو اللہ کے اور بعد روایت میں وزوجہن وکساہن، ان کی شادیاں وقت پر کی، ان کو اچھی طرح پہنایا، تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ میرا پڑوسی ہوگا. ایسی عورتیں پڑوسی ہوں گی. آپ نے فرمایا دونوں انگلی، جیسے یہ دونوں انگلی ہے دائیں اور بائیں، یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، یہ پڑوسی. یہ کتنی بڑی شہادت کی بات. اللہ اکبر. جو حدیث ہمارے شیخ عبد الحسین پیش کر رہے تھے، اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ آپ نے عورتوں کو خطاب کیا تھا، باب هل يجعل للناس يوما على حدة في العلم. عورتوں کے لیے اسپیشل آپ ایک دن درس کے لیے رکھتے تھے. اس میں آپ نے فرمایا ما منكن امرأة تقدم لها 3 من الاولاد الا كانوا لها حجابا من النار الى اخر الحديث. جس عورت کے پاس 3 بچے ہوں اور وہ گزر جائیں اور ان پر صبر کرے، یہ بچے ان کے لیے جہنم سے آڑ و پردہ بنیں گے. اگر یہ بچیاں مر بھی گئیں اور یہ بچے مر بھی گئے اور آپ نے صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان بچیوں کو جہنم کے لیے ڈھال بنا دے گا اور اللہ جنت میں داخل کرے گا. بلکہ اس حدیث میں جس صحابیہ نے ایک کھجور اپنی ایک بچی کو اور ایک کھجور اپنی دوسری بچی کو دیا اور تیسرا کھجور کھانے کا ارادہ کیا، تو دونوں بچیوں نے مطالبہ کر لیا تیسرا کھجور. پھر انہوں نے اس کو 2 ٹکڑے بنا کر اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا. حدیث واقعہ بہت مشہور ہے. ٹھیک سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ایک کھجور ایک بچی کو، دوسرا کھجور دوسری بچی کو، تیسرا کھجور کھانے کے لیے لیا. تو فاستطعمتها ابنتها یا ابنتاها، یعنی اس کی بیٹی نے ارادہ کیا کہ مجھے دیا جائے. چنانچہ ماں نے نہیں کھایا، اس کو 2 حصہ کر کے ایک ٹکڑا ایک بچی کو، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ قد اوجب لها الجنہ واعتقها بها النار. جب کھجور کی ڈالی دینے پر اور کھجور کے ٹکڑے دینے پر آپ نے فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت واجب کر دیا. 1 نمبر 2، اللہ نے جہنم سے نجات دے دی. لہذا ہماری ماں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے چند رہنما اصول سنت سے اختیار کریں. چند رہنما اصول میں مثال دے رہا ہوں، احاطہ نہیں کر رہا ہوں. اور بچیوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے اکل الحلال، حلال کھائیے اور حلال کھلائیے. مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی اور آنکھ پیدا ہونے کے بعد آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی. واقعہ مشہور ہے نا، بہت مشہور واقعہ ہے. امام بخاری کی آنکھ چلی گئی تھی کہ نہیں؟ ماں کی دعا کی برکت سے آنکھ کی روشنی لوٹ آئی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کے والد اسماعیل، اللہ اکبر، انہوں نے کہا میں نے لاکھوں درہم کی تجارت کی. سیرت البخاری عبدالسلام رحمانی، ٹھیک ہے، لاکھوں کی تجارت کی. 1 درہم یعنی آج روپیہ میں اس کو لے لیں مثال کے، 1 روپیہ کے بارے میں بھی حرام کا شبہ نہیں تھا. اتنا پاک مال کمایا، دھوکہ نہیں دیا، فریب نہیں کیا، حلال کمایا. اللہ اکبر. تو اللہ اکبر، اسی کو کھایا اور ان کی بیوی بھی کھائی. آنکھ کے اندھے تھے، آنکھ کی روشنی اللہ نے سلب کر لی تھی، لیکن ماں کی دعا کی برکت سے اللہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کی روشنی لوٹا دی. اس میں کس چیز کا اثر ہے؟ بولو. حلال کمائی کا اثر ہے. ہمارے یہاں میں بہار کا ایک واقعہ ہے، ایس ڈی او نے کہا، یہ کوئی کتابی بات نہیں، حقیقت ہے، کہا کہ میں آفس میں کام کرتا ہوں، میں اپنی گاڑی کمائی اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر 2 نمبر کا پیسہ میں خرچ کروں گا
تو میرے بچے تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. میں ایک ایک پیسے کی حفاظت کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس طرح کے بعض واقعات میرے ساتھ بھی ہوئے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا، لہذا حلال کھانے کا اہتمام کیا جائے. نمبر 1. نمبر 2، آپ ماڈل بنیے ان کے لیے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ کا مطلب کیا ہے؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں اماماً اے قدوۃً، اے اللہ ہمارے بیویوں کو اور بچوں کو، اور عورتیں جب کہیں گی تو اللہ ہمارے شوہروں کو اور ہمارے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. کیا مطلب؟ یعنی نیک اور صالح بنا دے، نماز کا پابند بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، تاکہ ان کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈک محسوس کریں. اور کہا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ امامہ، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ سلف کا قول ہے اے ہمارے گھر والوں کو متقی پرہیزگار بنا دے اور ہم ان کے لیے آئیڈیل بن جائیں. ان کے لیے ہم کیا بن جائیں؟ آئیڈیل بن جائیں. لیکن عربی شاعر کہتا ہے کہ اگر ماں باپ اگر تھوڑا خراب ہوں گے تو بچے بالکل زیرو ہو جائیں گے. اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلوموا على رقص الاولاد. اگر گھر کا ذمہ دار ماں ہو یا باپ اگر سنگر ہوں گے، میوزک سنیں گے، موبائل کا غلط استعمال کریں گے، اجنبی مردوں سے اگر ان کی ماں بات کرتی ہے، اگر ماں تھوڑی خراب ہوگی تو اس کے بچے جو ہیں بہت زیادہ خراب ہوں گے، وہ ڈانسر بن جائیں گے. اللہ اکبر. نمبر 1، دعاؤں کا خاص اہتمام کیجیے. چونکہ شویا تھوڑا میں آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈال رہا ہوں. سورہ احقاف، چونکہ وقت کم ہے، سورہ احقاف آیت نمبر 15-16 یاد کر لیجیے. اولاد کی تربیت کے لیے دعاؤں کا اہتمام. حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، عورت باز ہے، زندگی کے سارے آثار ختم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کی رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاک اولاد دے دے، نیک اولاد دے دے. تو اللہ نے دیا نہیں دی. دعاؤں کا اثر کہ اللہ نے ایسا بچہ دیا کہ اللہ نے فرمایا لم نجعل له من قبل سمیہ، اس نام کا کوئی لڑکا میں نے پیدا نہیں کیا. سیدن، سردار ہوگا، حسورن، برائیوں سے دور ہوگا اور پاک صاف ہوگا. یہ کوالٹی اللہ نے پہلے ہی بتا دی. یہ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کی برکت ہے؟ دعا کی برکت. لہذا سورہ احقاف آیت نمبر 15 اور 16 میں جو دعا ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ، زندہ واقعہ بتانے جا رہا ہوں. اب غور سے سنیے. اس دعا کا آخری حصہ رب اصلح لی فی ذریتی، رب اصلح لی فی ذریتی. اللہ جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی، میرے ماں باپ پر کی، شکر گزاری کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو. میری اولاد کو یعنی میرے بیٹوں اور پوتوں کو، میری ذریت کو صحیح کر دے. تو اس دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا. اللہ اکبر. اللہ ان کے اچھے اعمال کو قبول کرے گا. دعا کیا آپ نے اپنے لیے، ماں باپ کے لیے، اولاد کی بھلائی کے لیے دعا کیا، اور اس کا فائدہ ہے کہ اولاد نیک بھی بنے گی اور آپ کے جتنے اچھے اعمال ہیں وہ قبول ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ گناہوں کو دور کر دے گا. گناہوں کو کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا. نمبر 3، فی اصحاب الجنہ، جنتیوں کی جماعت میں شامل فرما دے گا. اللہ اکبر. کتنا فائدہ ہوا؟ 3 فائدہ. اس کے متصل ایک واقعہ ہے کہ جب میں ایک بڑے محدث شیخ خالد محدث کے پاس گیا، خالد حسین کے پاس، تو انہوں نے کتاب کھولی. الخرج میں اس وقت رہ رہے ہیں اور وہ کسی جنگل میں بھی درس دیتے ہیں، تو دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آ جاتے ہیں. بہت بڑے محدث ہیں. اللہ اکبر. بہت اللہ والے. اس میں انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ محمد بن عبد الوہاب امام الدعوہ جب اس آیت پر پہنچے تو زارو قطار روئے اور اپنی اولاد کے لیے بہت دعا کیا، بلکہ کم سے کم 100 بار یا اس سے زیادہ دعا کرتے تھے. رب اصلح لی فی ذریتی، رب اصلح لی فی ذریتی، رب اصلح لی فی ذریتی. کیا فائدہ ہوا؟ آج تک سعودیہ کی تاریخ ہے، ان کے خاندان کے کسی فرد نے، ان کے احفاد نے، اولاد نے، کسی نے بھی حکومت کے معاملے میں کوئی انٹرفیئر نہیں کیا، کوئی عہدہ اور منصب نہیں مانگا. بڑے بڑے امام ہوئے، محدث ہوئے، فقیہ ہوئے، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن آل الشیخ شیخ محمد بن عبد الوہاب کے پرپوتے یا ان کے پوتے نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے علم حدیث ہندوستان میں حاصل کیا. اللہ اکبر. ماؤں کا کردار ہے. اس لیے اگر ہماری مائیں یہ دعا کریں گی تو انشاءاللہ نیک بنیں گی. ہمارے بھائی ابراہیم جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، کہا کہ میں ایک بچے کو جانتا ہوں جو اسکول میں پڑھتا تھا اور اتنا زیادہ مشوش تھا، شور و خل کرتا تھا کہ اس کا اخراج یعنی اس کا داخلہ کٹنے والا تھا. 1 دن کی مہلت دی گئی. یہ واقعہ اس نے خود دیکھ کر کے بیان کیا.
کہاں ماں نے دعا کی رب اصلح لی فی ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو صحیح کر دے، میری اولاد کو صحیح کر دے۔ کل ہو کر وہ بچہ گیا، ایسا لگا گویا کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا خاص سایہ ہے، نہ شور و غل ہے نہ ہنگامہ ہے، شرافت اور نجابت کا پتلا بن گیا۔ اللہ اکبر۔ شیخ ابراہیم کہتے ہیں کہ میں خود اس لڑکے سے جا کر کے ملا ہوں۔ دعاؤں کا بہت اہم رول ہے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ بہت بڑی صدی کے امام ہیں، واقعہ مشہور ہے۔ 16 سال میں ان کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، ماں کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا امام بنا دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں کی دعاؤں کا بہت گہرا اثر ہے، لہذا ماں کو رب اصلح لی فی ذریتی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اور خصوصاً نفلی نماز پڑھ کے اولاد کے لیے دعا کیجیے۔ نفلی نماز پڑھ کر، یہ ابن عمر سے اور سعید بن مسیب سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے الگ سے نفلی نماز پڑھ کے اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں عقیدے کے درس، عقیدہ کا مطلب کیا ہوا؟ کتاب التوحید پڑھائیے، اصول الثلاثہ پڑھائی۔ ابن باز نے 52 سال درس دیا ہے، محمد بن ابراہیم ہمیشہ درس دیتے تھے۔ اصول دین کے 3 بنیادی اصول، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون۔ کتاب التوحید پڑھائیے، قواعد اربعہ پڑھائیے۔ قرآنی شمعوں کے بارے میں مشائخ کہتے ہیں کہ ایسی کتاب عقیدے کے موضوع پر اردو میں اتنی پختہ ہم نے دیکھی نہیں۔ قرآنی شمع کہاں کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، تقویۃ الایمان کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں۔ اور خاص طور سے ابو بکر جابر الجزائری کی کتاب اسلامی طرز زندگی ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر بچی کے پاس ہونا چاہیے، بہترین تربیت کی کتاب ہے۔ لہذا عقیدے پہ تربیت کیجیے، جب تک کہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا اس میں اللہ کا خوف آ نہیں سکتا ہے۔ اور عبادت کی تعلق سے جو حدیث ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اولاد کی کو حکم دو نماز کا 7 سال میں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور 10 سال میں مارو، اور آپ نے فرمایا علقوا الصوت حتی یراها اہل البیت، کوڑا لٹکاؤ۔ کوڑا کیا کرو؟ لٹکاؤ، ڈرانے کے لیے۔ ڈراؤ زیادہ، مارو کم۔ پیار و محبت سے ان کی تربیت کرو، اور جہاں ضرورت پڑے وہ ہلکی مار ماری جائے۔ ان کو روزہ رکھنے کا پابند نہیں بنائیے۔ آپ ربیہ بنت معوذ بن عفرا نے جو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عاشورہ کے روزے کا حکم دیا تو کہتی ہیں فَكُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ، عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے سے پہلے فرض تھا، ہم روزہ رکھتی تھی، ہم لوگ روزہ رکھتے تھے۔ وَنُصَوِّمُهُ صِبْيَانًا الصِّغَارَ، چھوٹے بچوں کی بھی تربیت کرتے تھے، اور ہم مسجد جاتے تھے دین سیکھنے کے لیے، اور اپنے بچوں کے لیے یہ روئی کے کھلونے بناتے تھے۔ آج موبائل دے رہے ہیں، یہ موبائل ہے، اسے آگ لگتی ہے، عقیدے میں آگ لگتی ہے، دین میں آگ لگتی ہے، کیریکٹر میں آگ لگتی ہے، اسلامی تشخص میں آگ لگتی ہے۔ آگ سے جسم جلے گا، موبائل کے غلط استعمال سے ایمان جلے گا، اخلاق جلیں گے، اطوار جلیں گے، تاریخ ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ میں چاہتا نہیں طول دینا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے نازل ہوں گے آسمان کی بلندیوں سے، چینلوں سے۔ اور حضرت حذیفہ نے کہا تھا والذی نفسی بیدی لیصبن علیکم الشر من السماء، ایک زمانہ آئے گا آسمان کی بلندیوں سے یعنی چینلوں سے تم پر برائیاں ڈالی جائیں گی۔ منصور بن معتمر ان شقیق بن سلمہ ان حذیفہ، یہ سند حدیث کی۔ تو یہ برائیوں کا جو دور شروع ہو گیا، ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو موبائل سے، فیس بک سے دور رکھا جائے اور ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھی جائے۔ اور اس بات کو یاد رکھیے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ اپنی بچی کو ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا۔ ہاں ضرورت ہے، اللہ آپ کو توفیق دے، لیکن اللہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں۔ لہذا بچے اور بچیوں کے اوپر کڑی نگاہ اس اعتبار سے رکھی جائے کہ وہ جاتے کس کے ساتھ ہیں، رہتے کس کے ساتھ۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دی گئی نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ رہتے رہتے کافروں کے ساتھ اس کی موت ہو گئی، کافر ہو کر مرا۔ ایک نوح علیہ السلام کی دعا بھی بیٹے کے حق میں قبول، بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہو سکی۔ تو اگر غلط صحبت میں ہمارے بچے بچیاں رہیں گے، خراب ہوں گے، آپ لاکھ روئے گر گرائیں، اگر ایمان پہ موت نہیں ہوئی تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح ماؤں کو چاہیے آداب اور اخلاق سکھلائیں، سچائی کی تعلیم دیں، مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، برادران وطن کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیسے بات کرنی چاہیے، چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے، بڑوں کی عزت کرنی چاہیے۔ یہ باتیں بتائیں جس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو تعلیم دی کہ کسی بھی حال میں سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ بولنے کی وجہ سے ڈاکوؤں کی جماعت مسلمان ہو گئی۔ اللہ اکبر،
اللہ اکبر. لہذا یہی چند باتیں بہت ہی اختصار سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، اور اس سلسلے میں جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو سامنے رکھیے. ماؤں کو چاہیے کہ ان کتابوں کو سامنے رکھیں. حسن الاسوہ بما ثبت من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اسوہ، یعنی رسول اللہ کی حدیث عورتوں کے لیے ماڈل کیسا ہونا چاہیے، کیسے تربیت کرنی چاہیے. ہندوستان میں میاں نذیر علامہ صدیق حسن خان بھوپالی نے الف سے لے کر یا تک ہر نام سے عربی میں کتاب لکھی. اسی میں سے یہ کتاب بھی ہے، اس کے اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں، مختلف ترجمے بھی ہوں گے انشاءاللہ. www.com kitabussunnah.com پہ انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو ملے گی. اس کو پڑھیں. اور بھی جو کتابیں اس موضوع پر، صحابیت مبشرات، اسحاق بھٹی کی کتاب، اسلام کی بیٹیاں، ان کتابوں کو پڑھیے، اپنے بچوں اور بچیوں کو پڑھائیے. انشاءاللہ ماحول بدلے گا. اور خواتین سے گزارش ہے کہ اپنے اولاد کی تربیت کے لیے اولاد میں انصاف کرنا ضروری ہے. جس طرح نعمان بن بشیر کے والد نے اپنے ایک بیٹے کو غلام دینا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، جاؤ رسول اللہ کے پاس. بیوی ماں بول رہی ہے، جاؤ رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھو کہ تم ایک لڑکے کو دے رہے ہو، بقیہ لڑکے کو نہیں دے رہے ہو. جب وہ گئے تو کہا یا رسول اللہ میں نعمان کو میں ایک غلام دینا چاہ رہا ہوں، یہ دے رہا ہوں. آپ نے فرمایا اکل ولد نحلتہ مثل ھذا، کیا تم نے تمام بچوں کو اسی طرح دیا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، میں نے تمام کو نہیں دیا، نعمان کو دے رہا ہوں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اشہد علی ھذا غیری، دوسروں کو گواہ بناؤ، میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا. اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے اولاد کے درمیان کیا کرو؟ انصاف کرو. ماؤں کو چاہیے کہ صبر کریں، تحمل سے کام لیں اور اپنے بچوں پر شفیق بنیں، اور ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. کہ آج ظاہری تعلیم پر بڑی بڑی کامیابیاں نظر آتی ہیں، لیکن اگر اولاد کی صحیح تربیت کی، قیامت کے دن جو حدیث ابو ہریرہ ہے کہ جس بچے نے یا بچی نے قرآن پڑھا، قرآن تھکے ہوئے انسان کی شکل میں آئے گا، کہے گا ان الذی کنت اضم حواجرک، میں آپ کو دن میں بھوکا رکھتا تھا، پیاسا، روزہ رکھتے تھے، رات میں نماز پڑھتے تھے، آج آپ کو یہ بڑا انعام ملنے والا ہے. اولاد کی تربیت کا یہ انعام ہے. فیعطى الملک بیمینہ، دائیں ہاتھ میں جنت کی بادشاہت دی جائے گی. ویوضع الخلد بشمال ویوضع الخلد بشمال، بائیں ہاتھ میں ہمیشہ کا پروانہ دیا جائے گا. ویقصى والدہ، اے میرے ماں، میری ماں، میری بہنوں، اپنی اولاد کی تربیت کرو. دنیا میں آپ نے بظاہر آپ نے دنیا کی تعلیم نہیں دی، لیکن دین کی اگر تعلیم دی اور اس کے بعد دنیا کی تعلیم دی تو ظاہری نفع کو چھوڑا، اپنے آخرت کے فائدے کو سامنے رکھا، تو قیامت کے دن اولین اور آخرین کے سامنے فیقصى والدہ حلتین، دو جوڑے ایسے پہنائے جائیں گے، لا یقوم لهم الدنیا وما فیہا، زمین آسمان کی تمام چیزیں ان دو جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اولین اور آخرین کے سامنے اللہ عزت کا تاج رکھے گا، کیونکہ دنیا میں آپ نے قربانی دی، ظاہری چمک دمک کو چھوڑا، اپنی اولاد کی تربیت پر، اپنی بچی کی تربیت پر دھیان دیا. ماں باپ کہیں گے بما کسینا ھذا، ہمیں یہ انعام کیسے مل گیا؟ تو کہا جائے گا بتعلیم ولدکم القرآن، تم نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی. قرآن کی تعلیم دو، سنت کی تعلیم دو، سیرت کی تعلیم دو. انشاءاللہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اور شاعر کہتا ہے کامیابی کے چمن تک وہی راہی پہنچا جس کے قدموں سے ٹپکتی ہے لگن کی خوشبو. اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے واسطے سے دعا ہے کہ جتنی خواتین حاضر ہیں، جتنی ہماری بہنیں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو مکمل ہدایت عطا فرمائے، اور جو حاضر نہیں ان تک اللہ ہدایت کا پیغام پہنچائے. جو حاضرین موجود ہیں اللہ ان سب کو ہدایت دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، اور اپنی اولاد کی تربیت کی توفیق دے، تاکہ قیامت کے دن عزت کا تاج ہم پر رکھا جائے. اور دنیا میں بھی جو جن کے بچے نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، دنیا میں گویا کہ جنت کا ایک نمونہ گھر ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرتی ہیں. اور اگر اولاد نافرمان ہو جائے اور بچیاں نافرمان ہو جائے تو جہنم سے پہلے دل میں جہنم، گھر میں جہنم، جہنم کا ایک ٹکڑا گھر بن جاتا ہے، جہنم کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے. بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے، نہ معلوم کتنے کتنے خطرات ہوتے ہیں. اولاد کی غلط تربیت کی وجہ سے پورا خاندان تباہ ہو گیا، پورا سماج تباہ ہو گیا، معاشرہ تباہ ہو گیا. لہذا ہم اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیں اور بڑے علماء کے دروس کو سنیں اور کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، صحابیات کی سیرت کا مطالعہ کریں. صحابیات مبشرات بہترین کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ جائیے.
انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا. اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے, اس پروگرام کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی بھلائی سے نوازے, اور اللہ تعالیٰ قریہ قریہ بستی بستی اور ہر جگہ پر اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری زندگی میں انقلاب برپا فرمائے, ہمیں کھانے اور پینے سے زیادہ ایمان کا اور علم کا بھوکا بنا دے, کتاب و سنت کی تعلیمات کا بھوکا بنا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.